الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جس میں آپ کی خدمت میں حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات اور ان کے آثار جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں آیات اور روایات کی زبانی پیش کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کا بیان جو قرآن نے ذکر کیا اس کو ملاحظہ کیا۔ قوم عاد ایک ایسی قوم ہے کہ قرآن نے خود ان کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں کیا کیا نعمتیں دیں اور کس کس طریقے سے خداوند متعال نے مختلف طرح کی ان کے پر عنایات نچھاور کی، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس چیز کے بارے میں باور کرایا کہ خداوند متعال نے مختلف طرح کی نعمتوں سے تم لوگوں کو نوازا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 124 سے تقریباً 140 کے درمیان اسی موضوع کی آیات ہیں کہ میں یہ آپ کی خدمت میں پہلے پڑھ دیتا ہوں اور پھر ان کے جرائم آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ قوم عاد ایک ایسی قوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان جو انبیاء کا سلسلہ گزرا ہے اس کو قرآن نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا، یعنی بعض ایسی آیات ہیں جیسا کہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 120 میں ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے کیا کیا؟ مرسلین کی تکذیب کی۔ کذبت عاد المرسلین، اب مرسلین جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ عاد فقط اور فقط حضرت ہود علیہ السلام کی منکر نہیں تھی یہ قوم، بلکہ کیا تھی؟ رسولوں کا انہوں نے انکار کیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک رسول کا انکار سب رسولوں کے انکار کے مترادف ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ہود علیہ السلام ان دو نبیوں کے درمیان ایک طویل زمانہ ہے، بہت مختصر زمانہ نہیں ہے، اس لیے بعید ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی حجج اور انبیاء اس دوران نہ گزرے ہوں۔ اگرچہ وصیت نوح علیہ السلام کی جناب ہود علیہ السلام کے لیے تھی کہ آ کے نجات وہ دیں گے، قائم وہ بنیں گے، لیکن اس دوران ایک ہمارے پاس انہی آیات سے ایک اشارہ ملتا ہے، یا ہم اس طرح کا مطلب استنباط کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام و ہود علیہ السلام کے درمیان متعدد انبیاء گزرے ہیں جن کے سے ہم لوگ باخبر نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کہ جب ان کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان کے بھائی ہود نے کہا، یعنی اپنی قوم کو کہا جناب ہود علیہ السلام نے کہ تم لوگ کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے، صرف افطرا پردازیاں کرتے رہتے ہو، تہمتیں باندھتے ہو۔ آپ سورہ شعراء کا یہ والا حصہ دیکھیں، کیونکہ سورہ شعراء تیسری ہمارے پاس بڑی سورہ ہے کہ جس میں قدر تفصیل سے آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود اور نمبر 3 سورہ شعراء کہ جہاں پہ یہ تذکرہ آیا ہے۔ ہم گزشتہ درس میں اگرچہ قوم عاد کی تباہی کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں صفات پڑھ چکے ہیں جو ہوا کی صفات تھیں، مثلا ریح صرصرن، یعنی صرصر ایک اس کے لیے کلمہ وارد ہوا ہے، الریح العقیم، عقیم کا لفظ اس کے لیے وارد ہوا ہے، اس میں مختلف ہیں، اور یہ کہ 7 دن یا 8 راتیں اس طریقے سے وہ چلتی رہیں کہ 7-8 دن ان کے اوپر یہ قائم دائم رہی، اور اس طرح سے انہیں اکھاڑ بچھاڑ کیا کہ جس طرح سے تنے جو کھجور کے پتلے پتلے ہوتے ہیں انہیں آپ کاٹ کاٹ کے پھینکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے اگر دیکھنا ہو کہ یہ جب کھجور اتارتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ میں بڑا سا لیے ہوئے ہوتے ہیں چاقو، تو وہ تنے اس کے کاٹتے ہیں، یا زور سے مارتے ہیں، کوئی ادھر جا کے گرتا ہے کوئی ادھر جا کے گرتا ہے، یا درخت کی افزائش کرنے کے لیے بعض اوقات اس کے تنوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے دور دور جا کے گرے ہوئے تھے، اور ان کی ہڈیاں وہ چور چور ہو گئی تھی، جیسا کہ یہ مٹی کو اٹھاتے ہیں تو اینٹ ہے یا کوئی چیز چور چور
ہو جاتی ہے۔ یہ گزشتہ درس میں بیان تھا۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے قوم عاد، ان کے بارے میں روایات کیا وارد ہوئی ہیں اور ان کی صفات کیسے قرآن نے ذکر کی، یہ بھی بہت مہم چیز ہے۔ سورہ شعراء کا بیان ہم پہلے دیکھ لیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی لکم رسول امین، آیت نمبر 125۔ آیت نمبر 124 ابھی آپ نے پڑھ لی، کذبت عاد المرسلین، کہ عاد جو ہیں اس قوم نے مرسلین کا انکار کیا، تکذیب کی۔ اب کیا کہا ہود علیہ السلام نے، اذ قال لہم اخوہم ہود، ہود علیہ السلام کی اب کلام ذکر کر رہے ہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار بھیجا ہوا رسول ہوں۔ قرآن کریم میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اور نبی دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ کیا فرق ہے رسول اور نبی میں؟ اگر ہم اعتقاداتی طور پہ بات چیزیں بحث کریں تو کیا فرق ہے رسول اور نبی میں؟ رسول پیغام بھی لیتا ہے اور پہنچاتا بھی ہے، نبی فقط پیغام کو دریافت کرتا ہے۔ احسن، یہ قرآن کریم کے تناظر میں ہے بات یا نہیں؟ قرآن سے بھی یہ ثابت ہوتی ہے یہ بات۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہی معروف ہے، رسول وہ ہوتا ہے کہ جو وحی لیتا ہے، کتاب اس پہ نازل ہوتی ہے، یہ صاحب شریعت ہوتا ہے اور وہ پہنچاتا ہے۔ مثلا صاحب شریعت نہ ہو، صحیفہ یا کتاب نازل ہوتی ہے اور وہ پہنچاتا ہے، اور نبی وہ صرف پیغام لیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کلمہ رسول اس معنی میں استعمال واضح طور پہ نہیں ہوا، کیونکہ اس معنی میں حود علیہ السلام تو رسول نہیں ہے، نہ وہ صاحب شریعت ہیں، شریعت نوح علیہ السلام کی تھی، اور نہ صاحب کتاب ہیں، صحیفے تو حضرت نوح علیہ السلام پہ اترے۔ لہذا حود علیہ السلام اس معنی میں رسول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کلمہ رسول عام معنی میں استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ محققین کا اختلاف ہے کہ آیا یہ بمعنی نذیر ہے ادھر رسول، یا بمعنی وہی اعتقادات اور علم کلام میں جو رسول ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ علم پڑھتے ہیں، جیسے علم کلام پڑھ رہے ہیں، اور علم کلام کی اصطلاحات ادھر خلط ہو جاتی ہیں۔ فلسفے میں بھی یہ ہوتا ہے، عرفان میں بھی ہوتا ہے، فقہ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ مثلا فقہ میں جو کلمہ واجب ہے، آیا قرآن کریم میں اگر کسی جگہ پہ فریضہ آیا ہے اسی معنی میں ہے، یہ اس کے لیے ہمیں دلیل لانا پڑے گی۔ لہذا یہ ہمارے پاس بحثوں میں دقت کرنا ضروری ہے کہ آیا آپ علم کلام میں جو اصطلاحات پڑھتے ہیں، کلمہ نبی، کلمہ رسول، قرآن کریم میں بھی کلمہ نبی و کلمہ رسول اسی معنی میں استعمال ہوا ہے یا اس معنی میں استعمال نہیں ہوا؟ ادھر انی لکم رسول امین، ادھر حود علیہ السلام وہ علم کلام میں، عقائد کی کتابوں میں رسول اور نبی میں جو فرق بیان کیا گیا اس کے مطابق رسول نہیں تھے، لیکن قرآن انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول امین، میں امانت دار ایک پیغمبر رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کار انبیاء کے اوپر کوئی تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس آیت کو بہت ہمیں اپنے وجود میں تکرار کرنا چاہیے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی دینی خدمت کا یا دین کی ترویج کا وہ کسی بھی صورت میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے برابر نہیں ہیں، ایک اپنے باطن میں اجرت کا تقاضا اور طلب رکھتا ہے اور ایک نہیں رکھتا۔ مثلا بالفرض میں ایک مقالہ لکھتا ہوں کسی سائٹ کے لیے اور کہتا ہوں کہ ہاں یہ میں نے لکھا ہے تاکہ اس کے بدلے میں اجرت ملے، اسے پھر میں آخرت کا ذخیرہ قرار نہ دوں، اس کے تو میں نے لے لیا رقم، صحیح، اس کی تو رقم میں نے لے لی، اسے میں یہ نہ کہوں کہ میں نے دینی کوئی خدمت انجام دی، میں نے دنیاوی طور پہ ایک کام کیا، کہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں رکھا۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی قباحتیں آج کے دور میں وجود میں آ چکی ہیں، جو جتنی مقدس شے ہے اتنی ہی وہ قیمت میں بکنا شروع ہو گئی ہے، یعنی اسے فروخت کیا جاتا ہے۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ اللہ کی آیات کو فروخت مت کرو، یعنی آیات کے بدلے میں تم مت آیات کے بدلے میں خریداریاں کرو۔ اور پھر جب خریداری انسان کی یا پیسہ انسان کا داؤ کے اوپر لگ جاتا ہے تو اس وقت انسان کے لیے مشکل کھڑی ہوتی ہے کہ میں حق بات بیان کروں ان کے سامنے یا وہ جس سے میرے یہ پیسے بچتے ہیں وہ بات بیان کروں۔ اب آپ آئیں معاشرے کے اندر دینی طبقے کی بات کروں، دنیاوی طبقہ تو ان چیزوں کا قائل ہی نہیں ہے۔
دینی طبقے میں بھی ہم طلاب علماء زیادہ تر آ جاتے ہیں، یعنی کسی نے 2 سال پڑھا ہے، کسی نے 3 سال پڑھا ہے، کوئی 10 سال پڑھ چکا ہے، کوئی 20-30 سال پڑھ چکا ہے، بغیر کسی تقسیم کے ایرانی، عراقی یا پاکستانی۔ اوورال علماء میں یہ والی ایک چیز شیعہ سنی اس سے عمومی عام تر یہ والی قباحت آج وجود میں آ چکی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدس ترین اشیاء خداوند متعال نے خلق کی تھیں انسانیت کی زندگی اور خدمت کے لیے، اس کو اجرت کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، دنیا کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ مثلاً سب سے سر فہرست ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ قرآن۔ پہلے یہ ہمارے ہاں قباحت موجود نہیں تھی کہ مکتب تشیع میں کہ قرآن پیسوں پہ پڑھایا جائے، یعنی ابھی تو یہ پوری بارگیننگ ہوتی ہے کہ اتنے دیں گے اتنے لیں گے، کئی سینٹرز چل رہے ہیں، اور پھر فتاوی ہیں کہ ہاں مستحب پڑھا رہے تو اجرت لینا جائز ہے، اور پھر فقہا کے فتاوی لا کے وہ سارے کے سارے اخلاقی اور آداب اسلامی کے جو فلسفے ہیں وہ ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ وہاں پہ اخلاقی طور پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس میں بھی مطالبہ کرے اور اگلے کو اطلاع دے کہ اگر کوئی آپ کی طرف سے کوئی ہدیہ آئے، میں بعنوان ہدیہ انکار نہیں کرتا، لیکن اس طور پہ قبول نہیں کرتا۔ میں جو قرآن کی تعلیم آپ کو دیتا ہوں وہ اللہ کی خاطر ہے، دین خدا کی خاطر ہے۔ اگر کوئی چیز آپ نے دینی ہے نہیں دینی، اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن پھر میں یہ کہہ دوں کہ آپ مجھے اس نیت سے کوئی چیز نہ ہدیہ کریں کہ میں قرآن کے بدلے میں آپ مجھے دیں۔ قرآن بہت مقدس چیز ہے، وہ اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا۔ اپنی شخصیت ہماری یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ 10,000 5,000 2,000 3,000 اس کے لیے قرآن کو فروخت کروں، میں اپنی شخصیت اتنی گھرانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ اگر میں نے یہی لینا ہے تو میں جا کے کاروبار چھوٹا موٹا کروں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو فروخت ہوتی ہے وہ ہے مجلس۔ آج کے دور میں مجلس کو فروخت کیا جاتا ہے، اس کی پیسے لگائے جاتے ہیں، انسان انتخاب ادھر کرتا ہے جہاں پہ پیسہ اور رقم موجود ہے، اور یہ کمیونٹیز باقاعدہ بنی ہیں۔ مثلا آپ بالفرض کھوجوں میں جائیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے آپ بد دعا کریں اگلی دفعہ بلاتے ہی نہیں ہیں۔ بعض کی تو آنکھیں گھومنے لگ جاتی ہیں، بعض ایسے بھی ڈرونے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اصل میں ڈرانے ہیں۔ یہ بات ڈرانے والی نہیں ہے کہ امریکہ اسرائیل کے لیے بد دعا کر دی، یہ جس کی آنکھیں گھوم رہی ہے یہ دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھا ہوا ہے اور اندر سے انتہائی ایمانی طور پہ بزدل انسان ہے، یعنی ایمان کی رمق ہی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ بہرحال مجلس فروخت ہوتی ہے۔ نمبر 3، تعلیم کا فروخت ہونا، درس کا فروخت ہونا۔ درس مدارس میں دیے جاتے ہیں، اس کے بدلے میں پیسے کیے جاتے ہیں، پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، پیسوں سے انسان تعلق جوڑتا ہے، اور بہانہ وہی ہے جو مادیت پرست لوگ کہتے تھے۔ مٹیریلسٹ بھی تو یہ کہتے تھے گھر نہیں چلانا، ہم نے دنیا نہیں چلانی۔ بے عینی یہی جملے وہ بندہ بولتا نظر آئے گا جو اس کا موازنہ اور اجرت لینا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے نماز اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ ابھی تو وہ ایک دن میں 1,00,000 تومان کماتے ہیں۔ یہاں پہ بعض ایسے امام بارگاہ بنائی ہوئی ہیں طلاب کی کہ ادھر بعض جماعت 70-80 طلاب اکٹھے ہو کے یا 40-50 طلاب اکٹھے ہو کے بعض جماعت نماز پڑھتے ہیں، اور ہر طالب علم کو 1,00,000 کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ 3-4 گھنٹے، اس کے بعد نڈھال ہو جاتے ہیں۔ کتنے کما رہے ہیں؟ 1,00,000 تومان یعنی 3 ملین۔ 3 ملین کتنے بنتے ہیں؟ بہت زیادہ ہو تو 25,000 روپے۔ وہ ایک مہینے کا 25,000 روپے کما رہا ہے، اور 3-4 گھنٹے وہ نمازیں یا روزے وہ رکھتا ہے اور پڑھتا ہے۔ آخر روزے کمانے کے لیے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے ہے۔ جس بزرگ کی بھی آپ مثالیں لے آئیں، انبیاء علیہ السلام نے اجرت کے لیے نمازیں نہیں پڑھیں، انبیاء و ائمہ علیہ السلام نے کبھی بھی اجرت کے لیے روزے نہیں رکھے۔ اس لیے اجرت کے لیے روزے اور اجرت کے لیے نمازیں، اپنی شخصیت ہم اتنی نیچے نہ لے کے جائیں، کہیں گے ٹھیک ہے پڑھنی ہے تو جو لواحقین ہیں میت کے وہ جا کے پڑھیں۔ آخر یہ بیٹا کس مرض کی دوا ہے کہ وہ باپ کے لیے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اور جا کے وہ پیسے دوسرے کو دیتا ہے، اور وہ جو پڑھتے ہیں نماز آپ وہ دیکھیں کتنے منٹوں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی 10 دن کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، نہ رکوع کا صحیح پتہ، نہ سجدے کا صحیح پتہ، اور نہ کچھ اور۔ اسی طریقے سے آپ اور چیزیں ہیں جو بیچی جاتی ہیں، مقدسات کو فروخت کیا گیا ہے، اور قرآن بار بار یہ تکرار کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کی زبانی، کیونکہ انبیاء نے بہت زحمت اٹھائی، بہت زیادہ زحمت، اصلاً اس کی توقع ہم نہیں کر سکتے۔
وما اسلکم علیہ من اجر، اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا۔ ہاں کوئی سلسلہ بناؤ، کوئی ہدیہ دے جاتے ہیں، کوئی خمس کا طریقہ کار ہے، کوئی اور ہمارے پاس قرض کا طریقہ کار ہے، قرض لیا جا سکتا ہے، کئی طریقہ کار ہیں انبیاء علیہ السلام۔ آخر خمس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس میں مال امام رکھا ہے، مال سادات رکھا ہے، زکوٰۃ میں غیر سیدوں کے لیے اس کے اندر حق اللہ نے رکھا، صدقات کے نام سے بہت کچھ ہے، ہدیے کے نام سے ہے، ہبہ کے نام سے ہے۔ ضروری ہے کہ مقدس چیز کو ہی فروخت کر کے ہم چیزیں دیں؟ یہ تو انسانیت نہ ہوئی۔ یعنی ایک بندہ پیسے نکال رہا ہے کہ تم جو میرے لیے اس چیز کو بیچ کے یا زحمت کر رہے ہو، میں اس کی اجرت تمہیں دے رہا ہوں، یہ تو انسانیت نہیں ہے۔ اس کو تعلیم دینی چاہیے، آپ اپنی نیت تبدیل کریں۔ اگر بہت ہی ہمدردی ہے تو تم ہمدردی، مومنانہ ہمدردی کرو۔ المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی ایمانی برادری دکھاؤ، کسی کا نفع کر کے دکھاؤ۔ نقصان کیوں کرتے ہو دین کا؟ غلط چیز کو کیوں تم ایک پرموٹ کرتے ہو؟ اسی طرح قصیدے ہیں، نعتیں ہیں، تلاوتیں ہیں، مقدسات کو فروخت کرنا۔ زیارت کے اوپر آ جائیں، حج پہ آ جائیں۔ حج اگر 200 بندوں کا قافلہ ہو، وہ 2-3 کروڑ روپے کماتے ہیں حج کے سفر میں۔ یعنی آپ بھاگ دوڑ ساری چیزیں چھوڑیں، بھاگ دوڑ کریں، حج کا قافلہ لے جائیں۔ اگر 100 بندہ لے گئے، 1 کروڑ تو یقینی ہے آپ کا منافع، 1 کروڑ یقینی۔ 200 بندے لے گئے، 2 کروڑ آپ کے ہو جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں۔ اس نے کچھ بتانا بھی نہیں ہے، ان کو جا کے پہنچانا ہے، ٹھہرانا ہے، کھانا اچھا کھلانا ہے، اور انہیں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ 2016 میں خدا نے توفیق دی کہ حج کرنے کی، تو اس وقت دیکھا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے میں نے صحیح طرح سے احرام باندھا نہیں باندھا، فلاں کام کیے یا نہیں۔ اسی طرح زائرین دیکھیں، وہ آپ 100 بندے زائرین اکٹھے کریں تو یقیناً 3-4 لاکھ روپے تو آپ کے کہیں نہیں گئے، نفع ہے آپ کا۔ آپ تھوڑے سے ادھر ہوٹلوں والوں سے بات کریں، ہوٹل والے بھی سستا کر دیتے ہیں جب انہیں پتہ ہو کہ 100 بندہ آ رہا ہے، وہ کہے گا 100 لے آؤ، اتنی میں چھوٹ دے دوں گا۔ ہوٹلوں میں بعض تو طلاب جو ہیں وہ ایک قسم کی نوکری کر رہے ہیں یہاں پہ، یعنی بعض ایسے اتفاق ہوئے کہ کسی مہمان کو ملنے کے لیے ہوٹل جانا پڑا، بزرگ تھے، تو وہاں پہ طالب علم کو دیکھا، طالب علم اب وہ ویسے کافی خوددار طالب علم بنتے ہیں، لیکن اچانک آگے پیچھے ہونے لگے اور آگے سے غائب ہوئے۔ تو اس سے ریسپشن والے سے پوچھا تو اس نے کہا یہ تو ہم نے ملازم رکھا ہوا ہے، اس کا کام ہے کہ یہ لے کے آئے زائر، جتنے زائر لے کے آئے گا اس کے حساب سے پیسے دیتے ہیں ہم۔ آخر یہ والا نظام سوچنا چاہیے کہ کیوں اس طرح سے انسان ایک دینی امور میں کاروبار کرے۔ کاروبار کرنے دنیا کے 1000 طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پتھروں کا کام کر لیں آپ، کوئی سبزی کا کام کر لیں، کوئی اور تجارت کر لیں، کیونکہ رزق تو وہی ملنا جو اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم نے اسی کو داؤ پہ لگا کہ ہاں اگر کوئی ادارہ سسٹم بناتا ہے عیب نہیں ہے، ادارے کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے بالکل ہی نہیں عیب، کیونکہ آپ کی نیت پاک ہے۔ ادارہ کبھی کم کبھی زیادہ کبھی دیتا ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ادارے کے اوپر ہے۔ ہم نے تو ادارے کے ساتھ اس وجہ سے تعاون نہیں کیا تھا کہ پیسے دیں ہمیں، ادارہ اگر کوئی چیز دے دیتا ہے بہت خوب، نہیں دیتا تب بھی ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم تو خدا کے لیے کر رہے تھے، ہم تو نہ مولانا صاحب کے لیے کر رہے ہیں، نہ مدیر کے لیے کر رہے ہیں، نہ فلاں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر احسانات ہیں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بلا شک و شبہ دنیا کا احسان دنیا کے ذریعے سے اتارا جاتا ہے۔ اور بعض دینی احسانات ہیں، جیسے والدین سے ہم متولد ہوئے، والدین کا تو احسان نہیں اتار سکتے۔ اب ایک استاد سے ہم پڑھ گئے تو استاد کا کیسے احسان اتاریں؟ دعائی اس کے لیے کر سکتے ہیں، اسے تو میں اب نہیں پڑھا سکتا استاد کو۔ لہٰذا بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں رجوع فقط اللہ کی طرف، جہاں اللہ کی ذات نہیں ہے وہاں پہ دین ہی نہیں ہے اصلا۔ ہر وہ چیز جس میں اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کی خاطر نہیں ہے اصلاً وہ دین ہی نہیں ہے۔ آپ اول سے آخر تک شریعت کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ اگر اللہ کو نکاحتا طہارت اور نجاست جس میں نیت ضروری نہیں ہے، یہ کس نے کہا نیت ضروری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ کرتا تو چیز پاک ہوتی نہ ہوتی پاک۔ رجوع اللہ ضروری ہے۔ اس لیے آگے دیکھیں ان اجریہ، یعنی اجرت ہونی نہیں چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن تم سے نہیں، الا علی رب العالمین، عالمین کے رب سے میں اجرت لیتا ہوں تو رب العالمین سے لیتا ہوں۔ رب العالمین ممکن ہے کہ فرعون کا دل نرم کر کے مجھے عطا کر دے، رب العالمین نے اگر دینا ہے تو اصحاب کہف کی نیند سلا کے بھی پھر بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔
رب العالمین سے ہم لینا چاہتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ من حیث یحتسب وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جو لا یحتسب پہ زندگی بسر کرتا ہے ادھر سے کئی خصوصیات جنم لیتی ہے. توکل ہے، صبر ہے، خلوص نیت ہے، کئی صفات جنم لیتی ہیں. جو یحتسب پہ جہاں سے آ رہا رزق اسی پہ ساری نگاہ گاڑی بھی ہے، ادھر کئی امراض پیدا ہوتے ہیں. عدم توکل، عدم صبر، سوء ظن، وسوسے اسے مار دیں گے، کیونکہ رزق تو اس کا کٹنا نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس نے پہنچانا ہے. خدا نے کہا ہے کہ زمین کے اوپر جو چلنے والا ہے اس کا رزق میرے اوپر ہے، میں نے لازم اپنے اوپر کر دیا کہ جو زمین کے اوپر ہے اسے رزق دینا ہے. ادھر وہ وسوسے نہیں اسے چھوڑیں گے، کیونکہ اس کی نگاہ یحتسب پہ گاڑی بھی ہے. لا یحتسب پہ نگاہ رکھیں، کیا کیا چیزیں نکلیں گی. پھر آگے اب ہود علیہ السلام نے آگے ان کو بیان کیا، اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَبْعَثُونَ. ہر اونچی جگہ کے اوپر تم ایک علامتی چیز کھیل کود کے لیے بنا دیتے ہو. یعنی وہ کیا یہ کرتے تھے کہ جہاں پر بھی کوئی اونچی اور بلند جگہ ہوتی تھی تو کھیل تماشوں کے لیے نا ایک یادگار بنا دیتے تھے. لمبے چوڑے ان کے جسم ہوتے تھے، بعض نے تو بہت ہی عجیب و غریب لمبے چوڑے رکھے ہیں جسم، جیسے ایسے اہل سنت کی بعض کتابوں میں احادیث آئی ہیں کہ وہ سر اٹھاتے تھے تو مثلا بالفرض، ابھی پورا وہ مضمون یاد نہیں ہے، لیکن وہ اس طریقے سے تھے تو چاند سے سر ٹکرانے والے ہوتے تھے، اتنے لمبے لمبے ان کے قد. یہ والی صورت بھی درست صورت نہیں ہے، اسرائیلیات اسے کہتے ہیں. لیکن ان کی یہ قرآن کیا، اتبنون، کیا تم لوگ بناتے ہو، بکل ریع آیتن، ہر اونچی جگہ کے اوپر ایک یادگار. کیوں؟ تبعثون، تاکہ کھیل کود تماشا کرو. ہوتے نا مثلا آپ سیر و تفریح کے لیے گئے، اونچی جگہ پہ ایک جھنڈا گاڑا ہے، ادھر میں آیا تھا، درخت کے اوپر لکھا ہے، لوگوں میں رائج ہے یہ چیزیں، یہ ہم ادھر آئے تھے، پتھروں سے کچھ بنا کے آئے کہ یہ میری یادگار ہے. تو وہ لوگ بھی اس طرح کے بس کام کیا کرتے تھے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہو، محل تعمیر کرتے ہو، کس نیت سے؟ ہمیشہ اس میں رہیں گے. قرآن نے اس کی بڑی مذمت کی ہے کہ گھر کو اس نیت سے نہ بناؤ. اگرچہ دل میں یہ خیال ہوتا ہے، اس خیال کو قرآن نے توڑنا چاہے کہ گھر تو پسند آتے ہی ہیں، یہ ہمیشہ ہی آباد رہیں گے، یہ ہمیشہ ہی تعمیرات رہیں گی. مثلا ہم کہیں گے ہمیشہ ہی جگہ اسی طرح رہے گی، ہمیشہ ہی کھاتے پیتے اسی طرح رہیں گے. یعنی آنے والا دن گزشتہ دن کی مانند ہے. وہ جوانی میں تو دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ جوانی میں بھی ایسا نہیں ہے. آنے والے دن میں وہ پہلے والے دن سے کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے نا بڑھنے کا، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے انسان، تو وہ اسے محسوس نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ تدریجاً جب ہوتا ہے. بہرحال اعتراض کیا ہود علیہ السلام نے، بڑے بڑے تم گھر بناتے ہو کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم لڑتے اور جھپٹتے ہو تو جابروں کی طرح جھپٹتے ہو. یہ وہ منفی صفات تھیں جو اس کے علاوہ ہیں شرک کے، یہ اس کے علاوہ ہے کہ جو نبی کا انہوں نے انکار کیا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا. یہ 3 سورہ شعراء نے آ کے ان کی حالتیں بتائیں، کیونکہ بہت قوت والے تھے. آپ کبھی امیروں کے درمیان ان کی زندگانی کو دیکھیں، ان کی کچھ ایسی ملتی جلتی ہوتی ہیں. اب پیسہ بہت ہے تو عجیب و غریب سی پینٹنگ ہوگی، کروڑوں میں لے جائیں گے. آپ کہیں یہ پینٹنگ کا کیا شوق ہے؟ پوری دنیا میں اسی طریقے سے ہے. پاکستان جائیں، تہران جائیں، کسی اور ملک میں جائیں، وہاں پہ عمرا ہیں وہ پینٹنگ کی جگہوں پہ گردش کرتے دکھائی دیں گے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں گردش کرتے دکھائی دیں گے، یا بڑے بڑے انہوں نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ گردش کرتے دکھائی دیں گے، بڑے بڑے محل نما گھر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بھی کیونکہ خوب کھاتے پیتے لوگ تھے تو اس وجہ سے ان کی بھی 3 صفات ذکر کی کہ اونچی جگہوں تک ان کی رسائی موجود تھی، ہاتھ پاؤں لمبے چوڑے، قد ان کے بڑے بڑے تھے، تو کھاتے پیتے بھی خوب تھے. اللہ تعالیٰ نے خوب ان کے لیے سرسبز و شاداب کھیتیاں اگائی تھیں. تو یہ اپنی یادگار ایک چھوڑتے، یہ قرآن کی زبان ہے. نمبر 2 بڑے گھر بناتے. نمبر 3 جب جھپٹتے تھے، جیسے چودھری جھپٹتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ خان، ادھر ایران میں خان کہتے ہیں چودھریوں کو، تو بڑے ظالم اور بدترین، کہ پاکستان کی بھی ظالمانہ داستانیں آپ بھول جائیں جو یہاں پہ پائی جاتی ہیں، ظالمانہ داستانیں. اب بھی بعض علاقوں میں اس طرح کے ہیں، بعض بلکہ کافی علاقوں میں یہ خان گروپ ابھی بھی موجود ہیں جن میں پولیس یا ان کے ادارے قوی نہیں ہیں.
تو یہ انتہائی بدترین ظلم کرتے ہیں. بطشتم جبارین، کہ جب تم لوگوں کو حملے کرتے ہو، جھپٹتے ہو، تو جباروں، ستمگروں اور ظالموں کی طرح جھپٹتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعملون، وہ چیز تمہارے اوپر جلدی آ جائے گی کہ جس کا خوف، اس کا خوف پیدا کرو کہ تمہاری ان چیزوں سے، یعنی یہاں پہ امدکم بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں بچھائی ہیں. امدہ کہتے ہیں بچھانا، صحیح ہے، عطا کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم لوگوں کو عطا کیا ہوا اتنا وسیع، اسی کے چھن جانے کا خوف اور خطر کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. امدکم بانعام و بنین، اللہ نے تمہیں خوب مواشی دیے ہیں، خوب بچے اور بیٹے دیے ہیں. یہ جو مال اور اولاد ہے، یہ والا مسئلہ ہر دور میں رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین کی یہ دو چیزیں بہت ہوتی تھیں. حتیٰ کہ یہ مسئلہ اس قدر ہے کہ جو آل زیاد و آل مروان ہیں کہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجی گئی ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں. زیاد کے بہت بچے تھے، بہت زیادہ بیٹے، کوئی پتہ نہیں 27-28 تو ذکر کیے گئے ہیں. پھر ان کے آگے سے کثیر بچے، کثیر شادیاں ان کی، اور مال بھی خوب تھے. تو بڑے بڑے قبائل ان کے، وہ 8-10 ہی ان کے گروہ جمع ہو جاتے تھے تو اگلے پوری ایک فوج اگلے کے مقابلے میں بن جاتی تھی. اتنے بڑے بڑے یہ ان کی اولادیں تھیں. تو منافقین کی اولادیں کثیر ہیں. تو امام معصوم علیہ السلام سے یہ وجہ بھی پوچھی گئی اور قرآن نے بھی یہ ذکر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حقیقت میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ آپ کی آنکھیں ان لوگوں کے مال اور اولاد سے چندھیا نہ جائیں، ان کے اوپر آپ نگاہ نہ رکھیں. یعنی ہمیں منافقین کے، جیسے بھی امریکہ اسرائیل دیکھیں، ان کے پاس مال و دولت، صحت، آپ کو سبھی چیزیں نظر آئیں گی، اس کے اوپر اصلاً اس سے متاثر نہ ہوں. تو ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا. بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، خوب ان کو اللہ تعالیٰ نے مواشی دیے تھے. آج کے دور میں بھی مواشی کی بڑی قیمت ہے، مالدار شمار ہوتے ہیں مواشی جن کے پاس زیادہ ہوں. پرانے دور میں تو چلتا ہی سلسلہ ایسا تھا. شہری دنیا بہت زیادہ نہیں جانتی، ان کو کوئی بھی پاؤڈر گھول کے پانی میں دودھ کے نام پہ بیچ دیں، وہ اسے پی جاتے ہیں چائے بنا کے. نہ پتی خالص، نہ دودھ خالص، نہ پانی خالص. تو ان کی صورت ایسی ہوتی ہے، پہچان ہی نہیں انہیں ہوتی. جب پہلے زندگی میں نہیں جب خالص چیز دیکھی تو انہیں کیا پتہ کہ کون سا دودھ ہے اور کون سا دودھ نہیں ہے. لیکن پرانے دور میں پتہ ہوتا تھا. مثلا ابھی بھی جو آپ ایک پرندہ ہی دیکھ لیں، وہ اتنے مہنگے بکتے ہیں. پرندے ہیں، جانور ہیں، تو اس لیے جانور اور پرندے ہر دور میں قوت شمار ہوتی ہے. ابھی تو بہت سارے طریقے آ گئے، اڑنے والے جانور یہ ہیں، بولنے والے جانور یہ ہیں. یہ تو ہمیں کچھ باذوق افراد ہیں ان سے پتہ لگا. اڑنے والے بعض جانور 50,000 روپے کا ایک جوڑا. بعض ممالک کی تجارت اس طریقے سے کرتے ہیں. بہرحال انعام جو ہیں یہ کیونکہ انسان کی زندگی میں خوشحالی لاتے ہیں، کھانا پینا، صحت کی سب چیزیں اس سے مربوط ہیں. وہ بنین، بچے، بیٹے، بالخصوص بنین کہتے ہیں بیٹوں کو. بیٹے دنیاوی قوت شمار ہوتے ہیں. اس لیے روایات میں کسی کی 4 بیٹیاں ہوں تو اس سے جہاد ساقط ہے، کیونکہ اس کی حفاظت، اس کی تربیت، اس کی شادی، یہ ایک انسان کے وظیفوں پر ہے. اس لیے اس کا وظیفہ انجام دے تو رتبہ بڑھتا ہے، وظیفہ انجام نہ دے تو نہیں رتبہ بڑھتا. بیٹی بیٹے کے مقابلے میں بیٹی رحمت شمار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اس شخص کے اوپر زیادہ ہیں جو اس کی عفت کی، اس کی حیا کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن بیٹے دنیاوی قوت شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے سخت رکھا ہے. بیٹوں سے کیا اس نے کام لیا. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تمہارے لیے ادھر قرآن کریم میں جنات آئے یا نہیں؟ جنات اور جنات میں کیا فرق ہے؟ جنت کی جمع ہے جنات. جنات، ہاں ظاہراً لکھے دونوں ایک ساتھ ہی جاتے ہیں، تو جذبات میں جنات نہیں پڑھ دینا، جنات. لیکن جنتیں دنیا میں ملتی ہیں کبھی یا آخرت میں ملیں گی؟ قرآن کی اگر لغت سے آشنائی ہو آخرت میں مل ہی جائیں گی. کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ہر ایک کو 70 حوریں کیا قیامت میں ملیں گی؟ ہمیں کسی نے کہا ہے. تو
کہا کہ اس روایات میں وارد ہوا، روایات میں تو ایسی کوئی چیز وارد نہیں ہوئی. تو وہ ایک پہ بھی نہیں اکتفا کر رہا، 70 کے خواب دیکھ رہے ہیں سارے، کوئی 70 حوریں ملیں. پھر حوروں کا وہ مفہوم ہے کہ جو ادھر انہوں نے اداکاروں کا اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے. جیسے وہ ایک خودکش حملہ آور مرا تھا تو اس کے بازو کے اوپر برہنہ ادھر تصویر بنی ہوئی تھی. وہ کہتا تھا میں مروں گا تو اس کے پاس جاؤں گا ڈائریکٹ. یہ اس کے خیالی تصورات. قرآن میں کلمہ جنات فقط آخرت کی شاداب اور خوشگوار زندگی کو نہیں کہتے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی خوبصورت اور سرد و شاداب خطے کو یا جگہ کو جنات سے تعبیر قرآن کریم نے کی ہے. قرآن کریم کے اندر جنات کلمہ وہ دنیا آخرت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. آخرت کی 4 بالخصوص طریقوں سے جنات کا تذکرہ ہے یا اس سے زیادہ، یعنی نہروں کا، 4 نہروں کا تذکرہ ہے. پھر جنات عدن ہے، مثلا فردوس ہے، اس طرح سے تذکرہ موجود ہے. لیکن دنیا کے اندر بھی جیسے یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ نے تمہارے لیے بڑے بڑے باغ رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور نہریں رکھی ہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں عذاب یوم عظیم سے، وہ جو بڑا دن ہوگا عذاب کا، اس سے میں گھبراتا ہوں اور ڈرتا ہوں. تم لوگوں کے اوپر آئے گا تو کیا ہوگا؟ قالو، انہوں نے کہا سواء علینا، ہمارے لیے تو برابر ہے. اوعظت، آپ واعظ و نصیحت کریں، ام لم تکن من الواعظین، یا واعظ و نصیحت نہ کریں، آپ کی باتوں کا ہم نے اثر لینا ہی نہیں ہے. ایسے ٹھانی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے آپ ایک اور لیکچر دے دیں سن لیں گے، عمل تو کرنا نہیں ہے، رہنا تو ہم نے ویسا ہی ہے. تو یہ بھی قومیں اسی طرح سے حود علیہ السلام سے سلوک کرتے ہیں. ان ھذا الا خلق الاولین، یعنی ہمارے لیے یہ سب کے سب برابر ہے، تم نصیحت کرو یا نہ کرو. اور یہ جو تم ہمیں آ کے نصیحتیں کرتے ہو، یہ وہ پرانے والوں کے اخلاق اور عادتیں ہیں. خلق کہتے ہیں اخلاق کو. خلق الاولین، یہ دقیانوسی پرانے لوگ تھے کہ ان طرح کی باتیں پھر تم کرنے ہمارے سامنے آ گئے. ہم نے بھی اپنے آباء و اجداد سے سنی ہے کہ ایسے بندے کچھ ایسے ہوتے تھے. وما نحن بمعذبین، کس نے کہا کہ ہمیں عذاب ہوگا؟ ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں ہوگا. فکذبوہ، انہوں نے حود علیہ السلام کی تکذیب کی. فاہلکناہم، ہم نے پھر سب کو ہلاک کیا. ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر نشانی ہے مومنین کے لیے، یعنی یہ موجودہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام بالخصوص ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہ عزیز یعنی انتہائی قوی اور رحیم ہے. یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سورہ شعراء کا جو حصہ ہمارے پاس رہ گیا تھا. قرآن کریم نے جو ہوا کا تذکرہ کیا ہے، اس ہوا کے بارے میں، یعنی جو قوم عاد پہ، قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا وہ ہوا کا، آندھی کا عذاب تھا. بعض کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا ہے، بعض کے اوپر چیخ کا عذاب آیا ہے. جیسے انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ہفتے ہم درس شروع کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کا. ان کے اوپر چیخ کا آیا تھا، کتنی سخت ایک صدا سنائی دی کہ وہ سارے کے سارے مر گئے، برے طریقے سے مر گئے. لیکن حضرت حود علیہ السلام کے اوپر کون سا عذاب آیا؟ آندھی اور طوفانوں کا عذاب آیا. یہ جو آندھی کا عذاب تھا، ہوا کا عذاب تھا، ہوا بھی ٹھنڈی یخ ہوا، دھرم برم کر دینے والی ہوا، عمیق بانجھ ہوا، خشک ہوا، جو سنسناٹی چلاتی شور مچاتی ہوا تھی. مختلف ہوا کی بیان کی گئی ہیں صورتیں. لیکن آپ کہیں گے کہ یہ جو ہوا کی خصوصیات ہیں، اس سے بندے مرتے کہاں ہیں؟ کیا ٹھنڈی ہوا بہت تیز چلے سارے مر جائیں گے؟ تب دو جو عقیم اور خشک ہوا ہو، کیونکہ ٹھنڈی ہوا خشک بھی ہوتی ہے، تو سارے مر جائیں گے. ہوا بڑی قوی بھی چلے تو ٹھیک ہے، چلتی ہے قوی ہوا. اس کا جواب انشاءاللہ آج ابھی ہم الکافی کی روایات سے پڑھیں گے. اس میں باب الریاح ہے، اور یہی روایات اہل سنت کتب میں بھی آئی ہیں. اور قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس میں عذاب تھا. وہ عذاب کس نوعیت کا تھا؟ وہ تھی مسموم ہوا، زہر آلود ہوا تھی، اس لیے سارے کے سارے اس سے تباہ و برباد ہو کے مرے. جو ہوائیں چلی ہیں حود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ بھی بڑی ڈھیٹ قسم کی قوم تھی.
کسی نے اسی طریقے سے نیٹ کے اوپر ہر الٹی سیدھی چیز پھرا دیتے ہیں، تو عموماً حقوق العباد لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، حقوق العباد جو ہیں وہ بڑے انہیں پسند آتے ہیں، اس لیے انہوں نے کسی نے لکھا ہوا تھا اپنے آپ کو مفسر بناتے ہوئے، قرآن میں جہاں جہاں پر بھی عذاب کی بات آئی ہے کہیں پہ حقوق اللہ پہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، ہر جگہ پہ یا ناپ تول میں کمی تھی اس لیے عذاب نازل کیا، یا وہ لوگ جو ہیں بالفرض ایک عمل انجام نہیں دیتے تھے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بنیاد پہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو آپ حقیقت دیکھیں ایسا نہیں ہے، کفر اور شرک اس کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور اس کی بنیاد پہ مختلف قسم کے لغویات، فسق و فجور اور گناہ جنم لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ آئیں اور دیکھیں سورہ حاقہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کہ کھڑکھڑانے والی کا انکار کیا، یعنی عذاب کا انکار سمود نے بھی کیا اور عاد نے بھی کیا، جیسے بھی آپ پڑھ چکے ہیں وما کننا وما نحن بمعذبین، ہم تو نہیں عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو کذبت ثمود، ثمود تھی جناب صالح علیہ السلام کی، اور عاد کہتے ہیں کس نے کہا ہمیں عذاب ملے گا، فَأَمَّا الثَّمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود کو ہم نے ہلاک کیا ایک سرکش آواز طاغیہ کے ذریعے۔ وَأَمَّا عاد، جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ہم نے اس کو ایک سخت ہوا، تند، تیز اور انتہائی تیزی سے چلنے والی تند ہوا کے ذریعے سے ہم نے برباد کیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، ان کے اوپر مسلسل 7 راتیں 8 دن، پہلے اشتباہاً الٹ کہا تھا 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر یہ مسلسل چلتی رہی، مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، اور اس طرح سے اس نے اٹھا اٹھا کے پھینکے تھے جیسے کھوکھلے کھجور کے درخت کے تنے ہوں۔ یہ روایت کا آپ نے حصہ دیکھا۔ آئیں آپ اب ہواؤں کی صفات دیکھیں جو الکافی میں ذکر کی ہیں، کہ یہ روایات کا باب اسی ضمن میں ہمارے لیے پورا ہو جائے۔ اس جگہ پہ سب سے زیادہ جو توجہ رکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قوم عاد زندگی کیسے بسر کرتی تھی، کتنی نعمات والی زندگی، کہ جنات و عیون، انعام و بنین۔ نمبر 2، ان کے مشغلے کیا ہوتے تھے، بڑے بڑے گھر بنانا، محل بنانا، بڑے بڑے جگہوں کے اوپر اپنی علامتیں چھوڑ جانا، کھیل کود تماشے کرتے ہوئے، کھیلیں ایجاد کی ہوئی تھی، اسی میں مشغول رہتے تھے۔ جیسے آج کل بہت ساری کھیلیں ہیں، اسی کے فیسٹیول ہوتے ہیں، اسی کے مختلف تفریحی پروگرام ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے اعتقادات، یعنی کیا چیز ہلاک کر گئی قوم عاد کو، اگر یہ ہمارے پیش نظر نہ رہا تو پھر تو ان دروس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ صحیح؟ وہ کون سی چیز ہے جو قوم عاد کو تباہ کر گئی، وہ ہم میں وجود ہی نہیں آنی چاہیے، اور پھر خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم عذاب کا شکار نہیں ہوں گے۔ کتاب الروضہ، روضۃ الکافی میں کتاب الریاح ہے، حدیث الریاح ہے۔ اس حدیث کے اندر امام علیہ السلام نے ہوا کے متعلق بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے یہ روایات میں سے بعض روایات پڑھ دیتا ہوں، اور ان روایات میں سے بعض صحیح سند روایات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جس ہوا سے ہلاک کیا اور تباہ کیا، اس کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ یہ روایت صحیح سند ہے۔ روایت کا نمبر ہے 14,879 یا 69، یعنی 14879۔ یہ روایت معروف بن خربوت سے ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان للہ عز وجل ریاح رحمت و ریاح عذاب، رحمت کی بھی ہوائیں ہیں اور عذاب کی بھی ہوائیں ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف ہے، اہل سنت میں تو بخاری وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے کہ جب بھی ہوائیں چلتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گھبراہٹ کے آثار آتے تھے، اور کہتے تھے کہ نہیں معلوم کہ یہ رحمت کی ہوائیں ہیں یا کسی عذاب کی ہوا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہوا 2 قسم کی ہے، رحمت کی ہوائیں اور عذاب کی ہوائیں۔ فَإِن شَاءَ اللَّهُ، کیونکہ آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ہوائیں آ رہی تھی تو انہوں نے کیا کہا، ہوائیں بادل لے کے آ رہی تھی،
تو وہ کھڑے ہو کے مذاق اڑانے لگے ہود علیہ السلام کا، یہ دیکھو یہ بادل ہمارے پاس آ رہا ہے تو یہ کوئی عذاب کا بادل ہے، یہ تو ہمارے اوپر پانی برسا رہا ہے، اوپر سے دیکھو پانی نیچے گر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے مذاق اڑایا اور کہا کہ ہمارے پاس یہ جو بادل بھرے ہوئے آ رہے ہیں یہ تو ہمارے نفع کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ لگے گا یہ عذاب کی ہوائیں یا رحمت کی ہوائیں جب تک نتیجہ سامنے نہ آ جائے۔ فَإِن شَاءَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ الْعَذَابَ مِنَ الرِّيَاحِ، اللہ کی مشیت ہے کہ وہ عذاب دے دے، وہ ہواؤں کو عذاب بن قرار دے، یا من الریاح الرحمہ، یعنی وہ ہواؤں میں سے عذاب کو رحمت قرار دے یا برعکس۔ قال وَلَن يَجْعَلَ الرَّحْمَةَ مِنَ الرِّيَاحِ عَذَابًا، یعنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ ہواؤں میں سے عذاب کو رحمت بنا سکتا ہے، لیکن اس کا برعکس نہیں ہے۔ قال وَلَن يَجْعَلَ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ ہواؤں میں سے جو رحمت والی ہیں انہیں عذاب نہیں بناتا، لیکن عذاب والی یعنی رحمت کا دائرہ اللہ کا وسیع ہے۔ عذاب والی ہوائیں تھیں لیکن اللہ نے رحمت بنا دیا، لیکن رحمت والی ہوائیں چلائیں اللہ نے تو اسے عذاب نہیں بناتا، وہ دوسری اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا ہوائیں۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَرْحَمْ قَوْمًا قَطُّ أَطَاعُوهُ وَكَانَ طَاعَتُهُمْ إِيَّاهُ وَبَالًا عَلَيْهِمْ إِلَّا مِن بَعْدِ تَحَوُّلِهِمْ مِن طَاعَتِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کے اوپر کبھی رحم نہیں کیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کی اطاعت کی ہو۔ صحیح ہے، اطاعت اگر اللہ کی کرے تو اللہ ان کی حالت تبدیل کر دیتا ہے۔ آگے والا حصہ دیکھیں، یونس علیہ السلام کی مثال دی، اب ہود علیہ السلام کی قوم کی مثال۔ امام فرماتے ہیں میں صرف وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جو ہود علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اللہ روایت لمبی ہے قدرے اور اس کی تفصیل کی ابھی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس جو روایات ہیں چند یہ 5-6 روایتیں تھیں لیکن ہم ایک کے اوپر اکتفا کریں گے۔ وَأَمَّا الرِّيحُ الْعَقِيمُ، قرآن نے ریح عقیم بھی کہا ہے، بانجھ ہوا۔ فَإِنَّهَا رِيحُ عَذَابٍ، یہ کون سی ہے؟ ریح عذاب کی یہ ہوا تھی۔ لا تلقح شيء من الارحام ولا شيئا من النبات، کہ اس نے کسی بھی شے کو جو نبات ہے اور اسی طریقے سے جو ارحام میں یعنی جن کے پر عذاب بنتا تھا فقط انہی کو چھیڑا، جن کے پر عذاب نہیں بنتا تھا ان کو ان ہواؤں نے نہیں چھیڑا۔ وَهِيَ رِيحٌ تَخْرُجُ مِن تَحْتِ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ، یہ 7ویں زمین کے نیچے سے ہوا نکلی۔ اب یہ معارف ہیں کہ 7ویں زمین سے کیا مراد ہے۔ یہ جو ہوا چلی تھی ہود علیہ السلام کی قوم پہ، قوم عاد پہ، کہاں سے نکلی؟ صحیح سند روایت اور اہل سنت کتب میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ وہ ہوا جو 7ویں زمین سے چلی تھی۔ وَمَا خَرَجَتْ مِنْهَا رِيحٌ قَطُّ إِلَّا عَلَى قَوْمِ عَادٍ، اور 7ویں زمین سے کبھی بھی ہوا نہیں نکلی سوائے قوم عاد کے اوپر۔ حین غضب اللہ علیہم، جب اللہ ان کے پر غضبناک ہوا۔ فَأَمَرَ الْخُزَّانَ، اللہ نے اس ہوا کو زمینوں کے نیچے بند کیا ہوا ہے اور فرشتے حفاظت کے لیے ٹھہرائے ہوئے ہیں، ایک خزانہ ہے اس کے اوپر فرشتے اللہ نے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ أَن يُخْرِجُ مِنْهَا عَلَى مِقْدَارِ سَاعَةِ الْخَاتَمِ، تو اللہ نے ان فرشتوں کو کہا کہ ہوا کو تم نے نکالنا ہے انگوٹھی کی مقدار کے تحت، بہت زیادہ زہر نہیں ڈالنا ہے اس میں، انگوٹھی کی وسعت کے مقدار کے مطابق اس ہوا کو نکالو۔ قال فعتت علی الخزان، اب جب وہ فرشتے اور خزان جو تھے خزانہ دار ادھر بیٹھے ہوئے حفاظت والے، انہوں نے جب ہوا کو نکالا، ہوا میں اتنی سرکشی اور طغیانی تھی انہوں نے فرشتوں کو ہی دھکیل دیا۔ فخرج منها علی مقدار منخر الثور، تو وہ جو بیل ہے اس کے منخر کے مطابق، منخر ممکن ہے کہ بڑی رگ کو کہیں یا کوئی ایک حصہ، یعنی اس سے بڑی وسعت کے ساتھ، اس کی نسبت وسعت کے ساتھ نکلی، انگوٹھی کی مقدار تک نہیں نکلی، اس سے زیادہ بڑی مقدار پہ نکلی۔ تغیظا منها علی قوم عاد، قوم عاد کے اوپر خوب غصے میں تھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں کہلاتی ہیں جنود اللہ، پوری کائنات جو ہے نا وہ اللہ کا لشکر ہے۔ جیسے ابابیل کو اللہ نے بھیجا، ابھی ادھر اللہ تعالیٰ سانپوں کو ہی نکال دے، سب کا رخ ایک بندے کی طرف کر دے، کہاں بھاگ کے جائے گا؟ بچھوؤں کو ہی اللہ نکال دے
تو یہ سارے رخ اللہ نے پھیرنا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اسی طرح اس ہوا کو اللہ نے چونکہ بنایا ہوا ہے، ایک جگہ رکھا ہوا ہے، اور اس نے چلنا اللہ کے دشمن کے اوپر ہے، تو اس کے اندر خوب غصہ اور غضب بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ کیا ان فرشتوں کو، اور بڑی تعداد میں نکل آئی، یعنی انگوٹھی کی مقدار سے زیادہ تعداد میں نکلی، تاکہ قوم عاد کے اوپر یہ چل دوڑے۔ فضج الخزان الی اللہ عز وجل من ذالک، وہ سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چیخ و پکار کرنے لگ گئے کہ یہ ہماری نافرمانی کر کے نکل گئی ہے۔ فقالوا ربنا انہا قد عتت عن امرنا، اس ہوا نے تو ہماری سرکشی کر دی، ہماری نافرمانی کی ہے۔ انا نخاف ان تہلک من لم یعصک من خلقک وعمار بلادک، ہمیں ڈر ہے یہ جا کے انہیں بھی ہلاک کر دے گی، نہ جنہوں نے تیری معصیت کی ہے اور نہ ہی تیرے ان بلاد میں اس طرح کی تعمیرات اور عمارتیں بنائی ہیں۔ قال فبعث اللہ عز وجل الیہ جبرائیل، پھر اللہ نے قوی ترین فرشتہ بھیجا جبرائیل، فاستقبلها بجناحہ، اور انہوں نے ایک پر کے ذریعے سے اسے کنٹرول کیا، فردها الی موضعها، پوری ہوا کو، زہریلی جو ہوا تھی اسے اندر گھسایا، وقال لها اخرجی علی ما امرت به، اتنی نکل جتنی تجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب جبرائیل کے سامنے اس کی ہوا کی کچھ چلنی نہیں تھی۔ قال فخرجت علی ما امرت به، پھر اتنی ہی مقدار نکلی، انگوٹھی کی مقدار کی حد تک تھوڑی سی نکلی۔ وَأُهْلِكَتْ قَوْمَ عَادٍ وَمَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِمْ، تو اس نے پوری قوم عاد اور جو ان جیسا وہاں پہ ان کے پاس موجود تھا اسے اکھاڑ بچھاڑ پھینکا، جو آپ قرآن میں صفات پڑھ چکے ہیں۔ یہ ریح کا تذکرہ تھا کہ جس ریح کو جس ہوا نے اٹھا کے انہیں پھینکا۔ یہاں پہ ایک ہمارے پاس واقعہ ہے، اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی اب ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ یہ واقعہ اگرچہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے نہیں آیا، لیکن ہمارے ہاں قدیمی جو قطب راوندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قصص الانبیاء، اس کے اندر یہ واقعہ آیا ہے ہود علیہ السلام کا، اور یہ ایک ہی واقعہ اب ہمارے پاس رہ گیا جو ہم نے اس سے متعلق نہیں پڑھا۔ بقیہ جتنا بیان تقریباً کتابوں میں تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں، کیونکہ ایک واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حود علیہ السلام کا، کہ ان کی قوم نے یا ان کی زوجہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیا۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔